الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. والسامعين الحمد للہ آج کی یہ 24ویں رات میں میں اور آپ نے پارہ نمبر 24 اور پارہ نمبر 25 دونوں کو ملا کر تقریباً ہم نے 200 آیتیں سنی ہیں، بلکہ 200 آیتوں سے بڑھ کر ہی الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے. جن جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے سب سے پہلے ان کے نام آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلی صورت جس کی تلاوت کی گئی ہے سورہ مومن، پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، پھر اس کے بعد سورہ شورا، پھر اس کے بعد سورہ زخرف. سورہ مومن کے اندر 80 پر 5 آیات موجود ہیں. حامیم سجدے کے اندر 50 پر 4 آیتیں موجود ہیں. سورہ شورا کے اندر 50 پر 3 آیتیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایک پوری سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. مومن ایک عجیب اور ایک اچھی بات، یہ مومن جو قرآن مجید میں یہ سورہ کا نام جو ہے مومن کے نام سے جو سورہ ہے، یہ کون مومن ہے؟ کس مومن کی بات یہ سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے؟ فرعون کے دربار میں ایک مومن نے تقریر کی. اس تقریر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کیا ہے. فرعون کے دربار میں کی تقریر، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس نے 6 باتیں بیان کی اس مومن نے. ان 6 باتوں کو آج جو آپ نے سنا ہے سورہ مومن کے اندر بیان کیا گیا. ایک مومن نے ایک کمزور انسان کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا، اسے سمجھانا، وقت پڑنے پر اسے ڈانٹنا، اور اگر اللہ نے طاقت دی تو اسے ہاتھ سے روکنا، یہ آسان ہے. ایک ظالم اور ایک جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی بات کرنا، یہ موت کو دعوت دینے سے کم نہیں ہے. کر کے دیکھیے. چھوٹے لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہے. بڑے جو لوگ ہیں، پاورفل جو لوگ ہیں، جو حکم دیتے ہیں صرف قتل کا، ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک اللہ بولنا اور تو خدا نہیں ہے یہ بولنا بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. سارے وہ لوگ جن کے دلوں میں جہاد کا جذبہ موجود ہے، نبی نے فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو حق بات آپ بتاتے ہیں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ مومن کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے پہلے واقعہ گزر چکا ہے، ایک قبطی اور ایک اپنے بنی اسرائیلی دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. بنی اسرائیل نے آواز لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور قبطی کو بس ایک مار مارا اور مر گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ خبر جب پہنچی بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. فرعون ایک مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے قتل کی سازشیں چل رہی ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی. یہ وہی مومن ہے، یا پھر یہ ایسا مومن ہے جو بادشاہ کے خاندان سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کر دے گا تو اس نے بڑے دربار میں ایک تقریر کی. تقریر کیا ہے؟ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی وہ تقریر ضروری ہے. ہماری تقریر کیا سنیں گے آپ؟ اللہ کو جو تقریر پسند آئی ہے وہ تقریر سنیے. کس کو پسند آئی ہے؟ اللہ کو پسند آئی. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس تقریر کو قرآن میں رکھ دیا ہے. تو جو تقریر میں کروں آپ کریں اس سے بہتر ہے وہ جو اللہ کو پسند آئی ہے. بڑے دربار میں سب کافر، سب مشرک، سارے کے سارے ظالم، ان کے سامنے جو تقریر کی گئی ہے، پہلا لفظ وقال رجل کہاں ہے؟ اور آپ کو پڑھنے کے لیے میں کہہ دوں، آیت نمبر 20 پر 8 سے لے کر آیت نمبر 40 پر 5 تک یہ پوری تقریر ہے جو سورہ مومن کے اندر بیان کی گئی ہے. تقریر کا پہلا جو لفظ ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے کہا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو سینے میں چھپا کر کے رکھا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہے. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کر دو گے اس گناہ پر کہ اس نے میرا رب اللہ کہا ہے؟ پہلا لفظ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس نے کہا اگر چھوڑ دو، اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں غارت کر دے گا.
اور اگر موسیٰ سچے ہیں تو جن عذاب کا وعدہ حضرت موسیٰ تم سے کر رہے ہیں وہ عذاب تمہیں پہنچے گا اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. پہلا لفظ تھا اس کی تقریر کا. پھر اس نے ایک بات کہی ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. جس شخص میں دو باتیں ہوتی ہیں اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی. بھرے دربار میں اس نے لفظ کہا جس انسان کے اندر دو باتیں موجود ہوتی ہیں وہ کبھی راہ راست پر نہیں آتا. ایک اسراف اور ایک کذب. دو باتیں. کیا معنی ہے اس کا؟ آپ ماتھا پٹک لیجئے کچھ بھی کر لیجئے اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں. قرآن مجید کی آیت نمبر 20/8 سورہ المومن کے حساب سے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو مسرف ہو جو کذاب ہو. یعنی جس کے اندر دو باتیں موجود ہوں اسراف اور کذب. اسراف کسے کہتے ہیں؟ یقیناً فضول خرچی یہی اسراف نہیں ہے. اللہ کے احکامات سے آگے اپنے آپ کو سمجھنا. اللہ کے احکامات سے قرآن سے حدیث سے آگے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے حد سے تجاوز کرنا. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ لمٹ. جو اللہ نے حد جو بنائی ہے اس کے آگے جو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اسے ہدایت نہیں ملے گی. کبھی نہیں ملے گی. اور جو انسان جھوٹا ہے کبھی اسے ہدایت نہیں ملے گی. کبھی نہیں ملے گی. اگر ملے گی قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی. ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے مسرف کو اور کذاب کو. اس کی تقریر کا پہلا لفظ. اس لیے دو چیزوں سے اللہ سے دعا مانگو. یہ دونوں ہم سے ہٹائے اللہ تعالیٰ. جی دونوں ہم سے ہٹائے. اللہ کی بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے آگے ہم اپنی توتی نہ بولیں. نہیں نبی کی بات آ گئی خلاص اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہوگی. پہلی تقریر کا پہلا. دوسرا اس نے بڑی اچھی بات کہی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. اے میرے قوم کے لوگوں آج تمہیں طاقت ہے. اس کا لفظ لکم الملک اليوم. آج تمہارے پاس بادشاہت ہے تم زمین میں غالب ہو. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا ہم کو؟ جی تقریر کا دوسرا حصہ. آج ہم اپنے آپ پر اگر ڈالیں آج ہاتھ پیر صحیح ہیں آج صحت ہے آج مال ہے. جب یہ سب چلے جائیں گے تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت چلی جائے. قدر نعمت بعد زوال. یہ ہے اس کی تقریر کا دوسرا لفظ تھا. تیسرا لفظ جو اس نے اپنی تقریر میں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں پچھلے واقعات تمہارے سامنے بیان کروں گا. قوم عاد اور قوم سمود بڑی زبردست تاریخ ہے ان کی دماغ میں رکھو. جس نے جس چیز پر تکبر کیا اللہ نے اس کو اسی طریقے کا عذاب دیا ہے. قوم عاد اس نے کہا قوم عاد کو اللہ نے عذاب دیا. قوم سمود کو اللہ نے عذاب دیا. قوم سمود اور قوم عاد کے بارے میں دماغ میں رکھو اور زندگی بھر اپنے لیے عبرت بناؤ. قوم عاد جو ہے دنیا میں اس سے طاقتور قوم نہیں آئی ہے. قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا وہ لوگ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ. ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے؟ کس کا غرور تھا ان کو؟ غرور طاقت. اپنی طاقت پر غرور تھا ان لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا عذاب طے کیا معلوم؟ ایک ہوا. کیا بھیجا اللہ نے؟ ہوا سے بھیج کر ہوا بنا دیا ان کو. ہوا بھیجی اللہ نے اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہوا ہو گئے. ختم ہو گئی. یہ جس چیز پر تکبر کرتے ہیں اسی سے اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے. میری ہوا کا مقابلہ کرو. من اشد منا قوہ. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں کون ہم سے بڑا ہے؟ میں. قوم سمود کے بارے میں سورہ فجر جو پارہ نمبر 30 کی آیت ہے اس میں کہا گیا الذین جابوا الصخر بالواد. پہاڑ کو چیر کر پہاڑ میں گھر بناتے تھے. قوم سمود جابوا الصخر. صخر بولتے پتھر کو. صخر کو چیر کر اندر گھر بناتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں ساؤنڈ پروف گھر وہ زمانے میں. آج بھی اس کے کچھ نمونے موجود ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ساؤنڈ پروف. کسی دوسرے کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے. اللہ نے ساؤنڈ سے ہی عذاب دیا ان کو. ان کا عذاب جو ہے وہ آواز تھی. ایک آواز آ گئی اور ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جس پر تو اکڑے گا. اگر خوبصورتی کے بارے میں اکڑتا یہاں کوئی ہے ایسی بیماری رب دے گا چہرہ عینک میں دیکھ کر روتا رہے گا کیسی بیماری اللہ نے دے دی ہے. مت اکڑ مت اکڑ. طاقت اگر تیرے پاس ہے. بہت سارے پہلوان جو ایک زمانے میں پہلوان تھے آج آپ لوگ جانتے ہیں ان کی حالتیں کیسی ہیں. اگر پہلوانی پر تجھے اکڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری دے گا تو بھول جائے گا پہلوانی کیا چیز ہے. کسی چیز پر اکڑنا نہیں چاہیے. یہ اس نے تیسرا جو لفظ کہا. چوتھا جو اس کی تقریر کا لفظ ہے دماغ میں رکھو
उसने कहा मैं क़यामत के दिन से तुमको डराता हूँ, ये चौथा पॉइंट था उसका। उसने क़यामत के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान मजीद में, उसने उस दरबार में इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद, क़यामत के लिए कहा, एक दूसरे को पुकारने का जो दिन है वो क़यामत है। यकीनन इसके बारे में हदीस में आता है, जब हमारे नामे अमाल तोले जाएंगे, अगर नामे अमाल अच्छे हैं तो पुकार कर कहा जाएगा इसके नामे अमाल अच्छे हैं, ऐलान किया जाएगा और इस हाथ से दिया जाएगा नामे अमाल को। अगर नामे अमाल का जो पल्ला है नीचे हो जाए, हल्के हो जाए, कमजोर हो जाए, तो तोलने वाला फरिश्ता चीख मार करके कहेगा ये जहन्नम में है, इसको लेकर के जाओ, पुकार कर कहेगा। इसलिए उस दिन को क्या कहा गया है? पुकारने वाला दिन। एक दूसरे को वहां लोग पुकारेंगे। चौथी चीज उसकी, पांचवी चीज उसने कहा, ये दुनिया जिसमें तुम जी रहे हो ये चंद दिन की जिंदगी है, आखिरत ये हमेशा की जिंदगी है। पांचवी छठी चीज उसने कहा, तुम जो भी बुराई करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला तुमको देगा, जो भी तुम नेकी करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। छठी और आखिरी चीज जो उसने कही, या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे हो और मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ। ये 6 बातें उसने पेश की हैं, मैंने मुख्तसर आपके सामने बयान की। आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 40 पर 5 तक अल्लाह तबारक व तआला ने उस रजूल मोमिन की तकरीर को पेश किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो लोग हिम्मत अपने आप को कहते हैं, जरा इस मर्द मुजाहिद की तकरीर को जरा पढ़ के देखिए, कुरान मजीद खोल करके आपको बहुत सारी इबरतें मिलेंगी। इसके बाद सूरह मोमिन की एक और आयत है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, ये बड़ा बेहतरीन वादा है। आयत नंबर 50 पर अल्लाह ने कहा, रसूलों की और मोमिनीन की हम इस दुनिया में मदद करते हैं और आखिरत में भी मदद करेंगे। अल्लाह ने कसम खाकर लफ्ज बड़े जबरदस्त अंदाज में कहा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम हमारे रसूलों की मदद करेंगे, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और आखिरत में भी हम मदद करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। जी ये सही है गलत है वादा? ये जी जरा जोर से, इधर से, सही है। ईमान तो है, सही है बोलकर। अगर रसूलों की मदद का अल्लाह ने वादा किया तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को चीरा क्यों गया? कहाँ गई मदद अल्लाह की? कहाँ गई मदद? शिया अलैहिस्सलाम को क्यों मारा गया? चीर दिया गया ज़करिया अलैहिस्सलाम को। कुरान मजीद खुद कहता है, यक़्तुलून नबिय्यीन, ये जो यहूदी हैं उन्होंने कई नबियों को कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तक इन लोगों ने मारने की कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर मिलाकर इन्होंने देने की कोशिश की। तो अल्लाह फरमाता है, हम हमारे रसूलों की मदद करते हैं। जो नबी कत्ल हुए अल्लाह ने उनकी मदद क्यों नहीं की? और मोमिनीन की मदद अल्लाह करने का वादा अल्लाह ने किया, दुनिया में नाम लिया अल्लाह ने। आयत नंबर 50 पर एक सूरे मोमिन के अंदर, फिल हयात दुनिया, इस दुनिया में हम मदद करेंगे। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब अबू जहल चीर रहा था, क्यों मदद नहीं आई अल्लाह की? नबी जिंदा थे, सामने मौजूद थे, नबी चीर रहा था अबू जहल, मदद अल्लाह की क्यों नहीं आई? आज जब गुजरात के अंदर मुसलमानों को काटा और मारा जा रहा था, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई? आयत झूठी है या कौन झूठे हैं? आपने चीख मार के कहा आएगी, सही है, फिर ये क्या है मतलब? कोई आप में से एक इंसान जो कहे कि इसका ये मतलब है, कुरान मजीद की कोई आयत झूठी नहीं है। हम झूठे हो सकते हैं, कुरान की कोई आयत झूठी। अल्लाह ने कहा बेशक हम मदद करेंगे हमारे रसूलों की दुनिया में। उठाओ अभी कुरान उठाओ और पढ़ो, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में नाम लेके अल्लाह ने कहा, वो यौम यक़ूमुल अशहाद, और आखिरत में तो होगी ही मदद इंशाअल्लाह। उसी के सहारे तो हम जिए जा रहे हैं जी। अक्सर मुसलमान उसी के सहारे जिए जा रहे हैं कि ये जो मदद आएगी आखिरत में तो होगी ही। दुनिया में रब ने जो वादा किया, फिर इतने लोगों को क्यों मारा गया? क्या जवाब है जी इसका? वही जो चीख मार के बोले, जरा इसका भी जवाब दो जी। आज पढ़ा तुमने ये आयतें, इन आयतों से आप गुजरे हैं, क्या जवाब है इसका? क्या जवाब दिए बगैर आगे बढ़ जाए? ऐसे ही छोड़ दें कुरान मजीद की इस आयत को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जी, छोड़ दें? नहीं नहीं, आप कहते हैं नहीं। सुनिए, इसके 2 जवाब, यही उलमाए तफसीर का काम है। इसीलिए पूरी जिंदगी बेचारे झोला लेके घूमते रहते हैं, सारी जिंदगी तफसीर जमा करते हैं। मेरे तुम्हारे पास उसे पढ़ने का वक्त नहीं है, एक एक आयत को सुनने का भी वक्त कभी कभी किसी के पास नहीं रहता है। इसकी 2 बातें बताई गई। सबसे पहले, अक्सर पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया है। बहुत कम पैगंबर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो कत्ल कर दिए गए हैं। पहला जवाब, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह जगह पर लोगों ने मारने की कोशिश की, जगह जगह पर। पूरे नौजवान मक्के के
ننگی تلوار لے کر گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں لیکن مار نہیں سکے. ننگی تلوار لے کر رات سے صبح تک کھڑے ہوئے ہیں. ان کی نظروں کے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں, مار نہیں سکے. رب نے بچایا نہیں بچایا. ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, نبی کو نیچے بٹھایا, پتھر کی جو چکی ہوتی ہے بڑی سی چکی, اس کو اوپر سے ڈھکلنے کی اللہ کے نبی پر کوشش کی. اللہ نے وہی نازل کر کے کہا یہاں سے جلدی سامنے جاؤ, اوپر سے چکی گرنے والی ہے. اللہ نے بچایا نہیں بچایا. زہر کھانے میں ملا کر بازو کے صحابی مر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. رب نے بچایا, ضرور بچایا. احد کی جنگ میں جس کا تذکرہ اس سال میں نے نہیں کیا ہے, ابن قمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا, آپ کو گڑھے میں گرا دیا, خود کن پٹیوں میں گھس گئی, 4 سامنے کے دانت گر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی مر چکے ہیں, اب ہم کیا لڑیں گے. واپس مدینے کو چلے گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی بچایا. صحابہ میں اختلاف ہو گیا اللہ کے نبی زندہ ہے یا نہیں ہے. گزشتہ سال میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی, ایک شخص ایک گڑھے سے اٹھا, پورا چہرے پر خون تھا, پورا چہرہ خون میں لت پت تھا. چلنے کے انداز کو دیکھ کر لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں مرے ہیں, اللہ کے نبی زندہ ہے, اللہ نے بچایا نہیں بچایا. تلواروں کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا. اکثر پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے. بہت کم نام لے کر 1-2 آپ گنا سکتے ہیں جو لوگ قتل کیے گئے ہیں. اور اکثر مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی دی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے, اسی طرح غور سے سنو, میں نے آپ سے پوچھا آپ نہیں کہہ سکے, اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے اسی طرح غور سے سنو. ابو سفیان جب ابھی کافر تھے, مسلمان نہیں تھے, ہرقل جو بڑا بادشاہ تھا, کسرا کا بادشاہ, اس نے ابو سفیان کو بلا کر کے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جنگ کیسی ہوتی جی. ہرقل نے ایک بات کہی تھی ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے, ان کے اور ہمارے بیچ میں جو جنگ ہوتی ہے الحرب سجال, یہ جو پانی کا جو ڈول ہوتا ہے, کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت رہے گی, یہ ہماری حالت رہے گی, کبھی ہم جیتیں گے اور کبھی وہ جیتیں گے. لیکن آخر میں کامیابی جو ملے گی وہ انشاءاللہ ہمیں ملے گی ضرور. اس دنیا میں مرنے کے بعد نہیں, اس دنیا میں آخر میں ہم جیتیں گے. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اعلان کریں گے اب جسے زندہ رہنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے زندہ رہے. ٹیکس وقت نہیں چلے گا, ٹیکس دے کے زندہ رہے نہیں ہوگا. آخر میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی دے گا. حدیث اتنی اچھی آتی ہے, ہماری جنگ یہ اسرائیل کے ساتھ ہوگی. علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے یہ, ہماری جنگ ہوگی ان کے ساتھ. مسلمان یہودی کو مارے گا, یہودی بھاگے گا, بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے گا, درخت کو زبان اللہ دے گا, درخت کہے گا مسلمان ادھر آ, میرے پیچھے یہودی ہے, مار اسے. یہ دنیا میں ہوگا, مرنے کے بعد نہیں. ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ, لیکن کبھی ہم اور کبھی وہ. آخری کامیابی کسے ملے گی؟ انشاءاللہ ہمیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں آپ یہ آیت سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب بولو سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر پوچھوں تو بولو گے؟ چلیے یہ آیت سے آپ الحمدللہ گزرے ہیں, وقت بہت کم ہے. مختصر جو ضروری جو بات ہے وہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں. آج ہی کی تراویح میں آپ نے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا, ادعو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل بنا کر کے جہنم میں ڈالے گا. دعا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ ہمارے ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں, اللہ میں اور بندے میں فرق یہ ہے, بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے, اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. بڑا فرق ہے یہ رب ہے اور یہ کیا ہے, عبد ہے. اس سے مانگو, کبھی کبھی دیکھو سگے دوست کے ساتھ کچھ 1000 روپے مانگ کے دیکھو, وہ سامنے سے آئے گا پٹری بدل لے گا جی, آپ کے سامنے سے گزرے گا بھی نہیں, ہوتا ہے ایسا. رب کہتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دعا یہ جو ہے یہ عبادت کی جان ہے, مخ العبادہ. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو دعا نہیں مانگتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے. من لم يسأل اللہ غضب اللہ علیہ. اس کے آگے ایک بڑی زبردست حدیث ہے, بہت اچھی حدیث ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں دعا کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور خاص کر دعا میں تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے ذرے کی طرح بنا کر پیدا کرے گا. قیامت میں ہر چیز ان سے بڑی ہوگی. انسان ہوں گے, وہ شکل انسان کی ہوگی, لیکن چھوٹے ذرہ سمجھتے ہیں, ذرہ کسے بولتے ہیں؟ ذرہ اگر آپ دھول اڑاؤ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذرہ ہے,
ایک ذرے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک خاص قید خانے میں جو جہنم کے اندر ہوگا، اس کا نام بولس حدیث میں کہا گیا ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا، اور جب وہ چیخ مار کر کے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جو پیپ نکلے گا، متکبرین کو اللہ پلائے گا۔ دعا میں کبھی تکبر نہیں کرنی چاہیے جتنی زیادہ، لیکن اس میں کچھ آداب، چونکہ دعا کا مہینہ ہے اور مانگنے کا مہینہ ہے۔ ایک صحابی میں نام دیکھ کر کے آیا تھا، دماغ سے اتر گیا، وہ کہتے ہیں کچھ اوقات ہیں، ان وقتوں میں اگر تمہاری دعا مل گئی تو کبھی انشاءاللہ تم زندگی اور آخرت میں کبھی مایوس نہیں رہو گے، اللہ ہمیشہ تمہیں اچھا رکھے گا، کبھی تمہیں ناکامی نہیں ملے گی۔ اس لیے کچھ اوقات بتائے گئے ہیں، میں وہ وقت آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، پھر دوبارہ ایک بار میں تازہ کر دیتا ہوں، وہ کون سے اوقات ہیں جس میں ہماری دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ کچھ وقت کہے گئے ہیں، سب سے پہلے آج کے لیے میں کہہ دوں، اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک وقت ہے، اور اکثر علماء اکرام یہ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے تک یہ وقت رہتا ہے۔ اگر آپ جو بھی دعا مانگو گے، اگر وہ جائز اور حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ اوقات اور بتائے گئے ہیں دعا کیسے مانگنی چاہیے، کچھ دعا کے بارے میں، پھر اس کے بعد کچھ اور آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا، کچھ جو رسول ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کچھ کے نام ہم نے آپ سے کہے اور کچھ کے نام ہم نے آپ سے نہیں کہے۔ کسی رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے کوئی معجزہ پیش کر سکے، کوئی رسول اپنے طرف سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ دماغ میں رکھی ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ کام میں آئے گی۔ کوئی رسول اپنی طاقت سے اپنے طرف سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 70 پر 8 سورہ مومن کے اندر موجود ہے۔ دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک معجزہ مانگا تھا، اس سے پہلے پارہ نمبر 7 میں گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، ایک دسترخوان آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے، ہم اس دسترخوان سے کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آ جائیں۔ عیسیٰ نے اللہ سے مانگا تھا یہ معجزہ۔ کوئی رسول معجزہ پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، نہیں پیش کر سکتا، یہ دماغ میں رکھو۔ اس کے پیچھے ایک بات مجھے آپ کو بتانی ہے، کوئی رسول نہیں پیش کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اس کے نام سے قرآن میں ایک سورہ ہے مائدہ بول کر۔ اللہ نے کہا عیسیٰ میں اتاروں گا، اگر وہ اترنے کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کر کے آیا، ایسا عذاب دوں گا، آج تک میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے توبہ کر لیا اور وہ نہیں اترا۔ معجزات دکھانے کے لیے کہا گیا لیکن معجزہ نہیں آیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کفار قریش نے ایک بار کہا، وقت لمبا ہو رہا ہے، 2 منٹ یا 3 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں۔ کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ایک کام اگر آپ کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا جی؟ صفا پہاڑی جہاں میں اور آپ صحیح کرتے ہیں، کہا یہ صفا کی پہاڑی ہماری نظروں کے سامنے ابھی کی ابھی سونے کی بنا دیجیے۔ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبرائیل علیہ السلام آئے، 2 آپشن جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کہا اے اللہ کے نبی آپ چاہیں ابھی کا بھی ہو جائے گی، سونے کی ہو جائے گی، اگر سونے کی ہونے کے بعد یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے اللہ کا عذاب آئے گا۔ بولیے 2 میں سے کیا کروں، 2 میں سے کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو جی، مت کرو اسے سونے کا۔ کوئی بھی معجزہ نبی اپنے طرف سے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک چیز، ایک چھوٹا سوال کہہ کر جواب دے کر میں اڑ جاؤں گا انشاءاللہ۔ نبی کی نبوت پر ایمان لانا واجب ہے نہیں ہے؟ نبی پر ایمان لانا واجب ہے نہیں ہے؟ اسی کی آسانی کے لیے معجزہ آتا ہے کہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر کے آئیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں؟ کوئی ولی ہے، اس کی ولایت پر ایمان لانا واجب ہے؟ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، بہت مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا۔ کوئی ولی رہتا ہے کہیں، کوئی ولی ہے بامبے کے اندر، کلکتہ کے اندر، کیا ہم پر واجب ہے کیا ہم اس ولی پر ایمان لائیں وہاں جا کر؟ نہیں نہیں نہیں۔ جو چیز واجب ہے معجزہ، وہ جب نبی کے اختیار میں نہیں ہے تو ولی کے لیے جو کرامت ہے واجب نہیں ہے۔ وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اختیار میں دے گا؟ کوئی کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں۔ ہاں کرامتیں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے کسی سے کرامتیں کرواتا ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے ممبر پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کیا دوران تقریر، اے ابو عبیدہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے۔ صحیح آئی، ہزاروں کلومیٹر دور ابو عبیدہ بن جراح لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ عمر نے یہاں آواز لگائی،
ہزاروں کلومیٹر دور یہ آواز انہیں سنائی دی. صحیح ہے، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. عمر نبی نہیں تھے، عمر سے جو چیز ہوئی وہ معجزہ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ کرامت ہے. اللہ نے حضرت عمر سے کروایا ہو. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے جب چاہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کرامت کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں. ہمارے پیر کے پاس، مرشد کے پاس جب نبیوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس یہ طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ اٹھنے سے پہلے پوری دنیا کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ابھی اس وقت جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ رب کا کلام ہے. سارے معجزے ختم ہو گئے اور تمام معجزے وقت کے ساتھ خاص تھے. یہ معجزہ قیامت تک چلے گا. جیسے ایک مثال میں کہہ دوں، موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو لاٹھی تھی، جب تک موسیٰ زندہ تھے تب تک وہ کام کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی لاٹھی تھی، وہ ایک صندوق کے اندر رکھی گئی تھی، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ لاٹھی مارو سمندر میں رستہ ہو جائے، چشمہ نکل آئے، نہیں ہوتا تھا. وہ لاٹھی خاص کس کے ساتھ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. قرآن معجزہ تھا نبی کے لیے بھی، آج بھی، اور قیامت تک کے لیے بھی. تو بڑا کون سا ہوا معجزہ؟ قرآن مجید. پھر اللہ سے دعا ہے، بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اسی قرآن پر ہمیں عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.